نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، اور میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دروازے کے اوپر پہرا دینے والی شخصیات جو ہیں وہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کی ڈیوٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی۔ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے دور سے تیر چلائے اور حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں شہزادے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ تو جب انہوں نے زخمی حالت میں دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگے کہ اب ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، جلدی سے اپنا ارادہ جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ پیچھے سے ایک انصاری کے گھر سے انہوں نے آ کر حملہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ گفتگو لمبی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو میرے کریم نبی نے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگے ایک ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے۔ کون؟ جناب عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو سب نے یہ کہا عثمان تم آ گئے ہو لہذا تم طواف کر لو، تم زیارت کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، لیکن ہم تمہارے نبی کو اور دوسروں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تم اس کعبے کی بات کرتے ہو، میں اس کعبے کو اس وقت تک دیکھوں گا بھی نہیں جب تک میرے نبی ہمارے ساتھ تشریف نہیں لائیں گے، جب تک حضور خود آ کر اجازت نہیں عطا فرمائیں گے، حضور ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے۔ وہ عثمان غنی جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج تک کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، حضرت عثمان کے نکاح میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے جنت البقیع کی جگہ خرید کر دی۔ آج کوئی بندہ مسجد کے لیے تھوڑی سی جگہ وقف کر دے نا، یا 500,000 روپیہ دے دے مسجد کی خدمت کر دے تو ہم اسے جنت کی ٹکٹ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس بھائی تم جنتی ہو گئے ہو۔ تو اس عثمان کے جنتی ہونے میں تمہیں کوئی شک نظر آتا ہے جس نے اس جنت البقیع کی جگہ خرید کر دی ہے، جس میں سیدہ زہرا پاک بھی آرام فرما رہی ہیں، جس میں امام حسن پاک بھی آرام فرما رہے ہیں، اور جس میں دیگر امہات المومنین آپ آرام فرما رہی ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع کے اوپر آپ نے اتنا سامان دیا، اتنا سامان دیا، اتنا سامان دیا کہ میرے نبی خوش ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ 10 مبشرہ صحابیوں میں آپ شامل ہیں جن کو میرے کریم نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ وہ جناب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آئے تو عثمان سارے کا سارا کنواں خرید کر وقف کر دیتا ہے۔ وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسلمانوں میں ایمان والوں میں قحط پڑ جائے تو عثمان کے ساتھ بڑے بڑے بیپاری آئیں اور آ کر کہیں کہ ہم تمہیں 2 گنا 3 گنا منافع دیتے ہیں، مال ہمیں فروخت کرو، لیکن عثمان کہتا ہے کہ نہیں، میں جسے سودا کرنا چاہتا ہوں یا جس سے میں سودا کر چکا ہوں وہ مجھ سے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ مجھے نفع دے رہا ہے۔ تو اپنا سارا مال جو ہے وہ مسلمان ایمان والوں میں مدینہ پاک کے غریبوں میں آپ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے نبی اسی طرح لیٹے رہے، جناب عمر آئے میرے نبی اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے میرے نبی نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا لیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرمایا میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ 18 ذی الحج شریف آپ کا دن ہے، اس لیے ہم اس دن عید نہیں مناتے، ہم اس دن یوم عثمان مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عثمان علی سے جدا نہیں ہے اور علی عثمان سے جدا نہیں ہے۔ علی کی شادی ہو تو خرچہ کرنے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہوتی ہے۔ 40 دن مدینہ طیبہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن آپ کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ ارے کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا
ہم کوئی گستاخ یا منکر نہیں ہے، ہم ان کے ایام بھی منانے والے ہیں، کیونکہ اہل سنت سے بڑا اہل بیت کو بھی کوئی ماننے والا نہیں ہے، اہل سنت سے بڑھ کر صحابہ کو بھی کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر 3 دن پانی بند ہوا تھا، یہاں پر 40 دن پانی بند ہوا۔ وہ مظلوم کربلا ٹھہرے، یہ مظلوم مدینہ ٹھہرے، تو پھر آپ خود انصاف کریں نا کہ کون ہے جس کے متعلق میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت سے، میرے عثمان غنی کی سفارش سے، میرے عثمان غنی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔